نبی علیہ السلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا؟ ممبر پہ چڑھو اور ان کو جواب دو، یا روڈ پہ جا کے روڈ بلا کر کیا کہا تھا حسان بن ثابت کو کہ ممبر پہ چڑھو ان کو جواب دو۔ ہمارے پاس ایک جواز موجود ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہولوکاسٹ کا ایشو موجود ہے۔ ہولوکاسٹ کو یہ اپنی موت سمجھتے ہیں یہودی اور عیسائی، کیونکہ عیسائیوں کے ہاتھوں ان کا کلا کما ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ حکم دیا تھا ہٹلر نے، ایک بھی یہودی نہیں چھوڑو، مار دو، یہ زمین کی بدترین مخلوق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ زمین کی سب سے مکار اگر قوم ہے، شرار الخلق ہے، تو وہ یہودی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو نہیں جنہوں نے بخشا، اللہ کو نہیں بخشا۔ اور تمہارے سندھ میں بھی ایک اٹھا ہے جو اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کے بچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ امر جلیل جو ہے، اسی طرح کا یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ یہودیوں سے کنورٹ ہوا عقیدہ ہے ان کے اندر۔ بہرحال حسان بن ثابت سے کہا کہ انہوں نے ہجو کیا ہے، تم ان کو جواب دو۔ پھر آپ ایک اور بڑی اہم مثال دیتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت کے تھے، خلیفہ ثانی جلالی طبیعت کے تھے۔ کسی نے آ کر کہا نبی علیہ السلام سے، اے دل یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی کہ اگر نبی علیہ السلام انصاف نہیں کرتے تو میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں، اس کا انصاف یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مہلن یا عمر، رک جاؤ اے عمر، یہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ سفیر کن کے پاس آیا ہے؟ نمائندہ جن کا بھی ہے، وہ بھی یہودیوں کا نمائندہ تھا، ہمارے پاس آیا ہے، سفارت کاری کرے گا، اس میں دولت کا عمل دخل نہیں ہے، بات شریعت کو سمجھنے کا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے میں اس کے گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے سارے صحابہ نے کہا کہ صحابہ میں سب سے ملنسار اور متحمل مزاج صحابی رسول اگر ہیں، سب سے عقل مند صحابی ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کیا کہا تھا؟ مہلن یا عمر، بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ اور صبر کرو۔ اگر تو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العالمین حی قیوم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو یہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں اس پہ اتفاق کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے اپنے ہم منصب سربراہوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ہولوکاسٹ کے مقابلے میں ہولی پرافٹ اور ہولی قرآن کے نام پہ ایک قانون سازی کروا لیتے ہیں، دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل کروا لیتے ہیں، تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی وہ کوئی ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، اقوام متحدہ کے مطابق وہ مجرم ٹھہرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ساری دنیا مسلم جو ہے ایک زبان ہو کر بولے گی کہ ہمارے پیغمبر کی توہین بھی کرنا جرم عظیم ہے، واجب القتل جرم ہے، جس طرح ہولوکاسٹ کی۔ اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں۔ آپ اپنے سرکاری ٹی وی پہ اور نشریاتی اداروں پہ یہ 1 گھنٹہ رکھ دیں کہ ہولوکاسٹ کی توہین آمیز یہودیوں کے قتل عام پہ گفتگو کریں، اپنے مورخین کو بٹھائیں۔ لو 1 ہفتہ یہ پروگرام نہیں چلے گا، پوری یورپین یونین کا خوف دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، امریکہ اسرائیل ناراض ہو، کچھ بھی ناراض نہیں ہوں گے، یہ سارے آپ سے کہیں گے اس کو روکو، تو ہم کہیں گے ہمارا یہ قانون پاس کر لو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن اس طریقے سے توڑ پھوڑ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اور پھر میں ایک اور بھی اپیل کرتا ہوں، حکومت سے بھی کرتا ہوں، عمران خان صاحب سے بھی اور فوج سے بھی، کہ جس نے ناموس رسالت کے مظاہرین پر فائرنگ کی ہے اس کو تمغہ ذہانت دو، اور کچھ نہیں تو گولڈ میڈل ہی دے دو، کیونکہ اس نے اس ملک میں آگ لگانے کی سازش کی ہے۔ کیونکہ آپ ریاست ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ہر ادارہ ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ نے ملزموں کو کیسے پکڑنا ہے، خاموش کیسے کروانا ہے۔ گولی ریاست نہیں چلاتی،
جب تک کہ دشمن سامنے نہ آ جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کم از کم نام تو وہ پاک لے کر کھڑے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان پہ گولی چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی حکومت کو کمزور کرنے کی سازش کی ہے۔ ایسے وزیر کو تمغہ ذہانت دیں، نہیں تو یہ قوم اس کو جوتیوں کے ہار پہنائے گی۔ وزیر کو بھی نکالیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ناموس رسالت کے لیے نکلنے والوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی اگر انہوں نے گستاخی کی ہے تو یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے جلالی صحابی حضرت عمر فاروق کو کہا تھا مہلن یا عمر، رک جاؤ عمر، اس کو سمجھانے دو۔ پھر اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم یہودی تھا، نوجوان یہودی تھا جو نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، وہ ایک دن بیمار ہو گیا، فَأَتَاهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کو کہتے ہیں اسلم، اسلام لے آؤ، اس نوجوان نے اسلام نہیں لایا، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ، اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ اس کا کہتا ہے اَتَى أَبَا الْقَاسِمِ، اپنے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہودی باپ کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، اَتَى أَبَا الْقَاسِمِ، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ اب وہ جب ابو القاسم کی اطاعت کرو کہ یہودی باپ نے اجازت دی ہے، پھر وہ لڑکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے باہر نکلے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہیں جس نے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہر چیز کا حل توڑ پھوڑ مار دھاڑ قتل و غارت کشت و خون نہیں ہے، اور ہر ریاست و تم طاقت ہے تمہارے پاس، تم ساری قوم کو بھی مارنا چاہو مار سکتے ہو، لیکن ناموس رسالت والوں پر گولی نہیں چلانا اللہ کی بڑی پکڑ آتی ہے، بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ جن گستاخوں نے گستاخی کی ہے اگر وہ آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہاں جب ریاستی قوانین موجود ہیں، ریاست قتل کرنے کی پھانسی دینے کی طاقت رکھتی ہے، اگر پورا معاشرہ ہی یہ کام شروع کر دے تو پھر ریاست کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، حکومت اور حاکم کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر سلطانی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر ایسا لینڈ لارڈ معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، ناموس رسالت پہ احتجاج ہونا چاہیے، لیکن احتجاج میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ اسلام آباد میں ایک مسجد والوں نے ڈنڈے اٹھائے تھے، ملیا میٹ ہو گئے۔ یہ ڈنڈے اٹھا کے احتجاج تو نہیں ہوتا، احتجاج تو یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے، ایک آدمی کو پڑوسی نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، بار بار شکایت لے کے جاتا ہے، یا رسول اللہ پڑوسی گانے لگا لیتا ہے، ڈھول تمکا لگا دیتا ہے، راتوں کو رات تک جاگتا ہے، شور کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، میرے بچے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے گھر کا سامان نکال کے گلی میں رکھ لے۔ احتجاج شرعی ہے، اتنا احتجاج شرعی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کہا اپنا گھر کا سامان نکال کے گلی میں رکھ لو۔ اس نے گلی میں سامان رکھ لیا، سارے لوگ جمع، اس نے کہا اس نے تنگ کیا ہوا ہے، یہ پریشان کرتا ہے۔ لوگوں نے جا کر اس کی دکا کل باب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، او بھائی صاحب تجھے کیا پریشانی ہے، اس کو پریشان کرتے ہو؟ وہ شرم سے مارے اس نے توبہ کر لی، آئندہ اس نے وہ حرکتیں نہیں کی جتنی اس نے کمپلین درج کرائی تھی۔ بھائی آپ کا کام ہے کمپلین درج کرانا، اگر آپ سفیر نکالنے پہ آ گئے تو جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ساری دنیا آئسولیٹ ہو کر بیٹھ جائے گی، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے دنیا کے ساتھ معاملات چلانے ہیں، ریاست چلانی ہے، ہر چیز یہ نہ سوچو ڈالر آ رہے، ڈالر نہیں آ رہے، آپ دنیا میں رہ رہے ہو، دنیا کو فیس کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادخلوا حموم الدنیا واخرجوا منها صبرا، کہ دنیا کے اندر داخل ہو جاؤ، دنیا کے غموں کے اندر حموم الدنیا داخل ہو جاؤ، اور صبر سے ان کے اندر سے نکلو، صبر سے ان کے غموں کے اندر سے فیس کرو اور نکلو۔ اس لیے میرے بھائی یہ دو چار باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ ہولوکاسٹ کو آپ اپنے سرکاری ٹی وی چینل کی شان بنائیں، اس پہ گفتگو بنائیں، یہ ساری یورپی یونین آپ کو کہے گی کہ آپ بند کرو، آپ ایک ہی مطالبہ رکھ دیں، ہولی پرافٹ اور ہولی قرآن کا قانون پاس کر دیں، UN کے چارٹر میں شامل کر لیں، ہم ہولوکاسٹ پہ گفتگو کرنا بند کر دیں گے۔